یاسین پڑھ کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرتا رہا، مانگتا رہا، پڑھتا رہا. روزانہ پڑھیں، صبح شام پڑھیں، روزانہ پڑھیں، پڑھ یقین سے پڑھیں، توجہ سے. قدرت کا نظام دیکھیں، کچھ ہی مہینوں کے بعد اس کے نا بھائی نے کبوتر رکھے ہوئے تھے. کبوتر رکھے ہوئے تھے. وہ کبوتر بھی رکھتا تھا، خیال بھی نہیں رکھتا تھا. یہ بیچارہ ان کو دانا ڈالتا تھا، کہہ رہے معصوم ہیں، بے زبان ہیں. میرا ایک گمان ہے کبوتروں کی دعائیں بھی ساتھ شامل ہوئی، بے زبان کی دعائیں ساتھ ہوتی. اور کبوتر پالے کبھی نہ، وہ تو اس نے بھائی نے پالے تھے اور وہ قرض کھا کے ان پہ دانا ڈالتا تھا. تو کبوتر کا شور سنا اس نے. جو کبوتروں کا شور سنا تو کبوتروں کا جو ہے وہ چبوترا بہت اونچا بنا ہوا تھا اوپر، اس کا ڈربا جالیوں والا. تو وہاں بلی کا جانا گمان نہیں تھا. وہ بھاگا کہ شاید کوئی بلی ہے، کیا ہے. اندر گیا تو اندر ایک بہت بڑا شاہین تھا جو کبوتروں پہ چھپٹ رہا تھا. کہیں سے اڑتا ہوا آیا، اونچا دیکھا، کبوتر ہیں، اس نے کا شکار ہے. کچھ اس نے زخمی بھی کر دیے تھے، مار بھی دیے تھے. اس نے جا کے کیا کیا، وہ دروازہ تو کھلا ہوا ہوتا تھا، کبوتر اڑتے تھے اور پھر آ کے بیٹھ جاتے تھے. بلی کا وہاں جانے کا گمان ہی نہیں تھا. اس نے وہ بند کر دیا. اب بند کر کے اب کہنے لگا اس کو نکالوں کیسے. ایک دوست تھا، اس کو بلا کے لایا. وہ شکاری تھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا وہ تو لاکھوں روپے کی چیز ہے، کہاں سے آئی؟ ایسے آ گئی. کہا تیری تو قسمت ہے. اب اس پہ کسی طرح کپڑا ڈالا اور کپڑا ڈال کے، چادر ڈال کے اس کو بے بس کیا اور بڑا سا پنجرا بنوایا اور پھر اس کو اس پنجرے میں منتقل کیا اور پھر اس کے گاہک تلاش کیے. یہ بات ہے کوئی غالباً 30-32 سال پرانی. اس دور میں وہ 7 لاکھ کا بکا تھا. 7 لاکھ کا بکا تھا اور اس کو ضرورت تھی 1.5 لاکھ کی. نفل حاجت کے اور سورت یاسین پڑھتا رہا یقین سے اور اس کا کام بن گیا.